معذور ہونا گناہ نہیں ہے، معذور ہو کے معذوری دکھانا وہ گناہ ہے۔ السلام علیکم، میرا نام علی حسن ہے اور میں ٹائر پنچر کا کام کرتا ہوں، ملتان کا رہنے والا ہوں۔ 14 سال ہو گئے مجھے اس ٹائر پنچر کے کام کو کرتے ہوئے۔ اس سے پہلے کبھی کچھ کرتا تھا، کبھی کچھ کرتا تھا، ایسے اپنی زندگی کا ٹائم پاس کر رہا تھا۔ لیکن جب آنے والے وقت کو دیکھا، آنے والے حالاتوں کو دیکھا کہ کوئی کسی کا نہیں ہے، اس کے بعد میں نے سائیکلوں کا کام سیکھنا شروع کیا۔ سائیکلوں کا کام جب سیکھنا شروع کیا تو جس استاد کے پاس مجھے چھوڑ کے آیا تھا میرا والد، ٹھیک ہے، تو میرے والد کو لوگوں نے کہا یار یہ ایک ٹانگ سے معذور ہے، تم اس کو یہ کام سکھا رہے ہو، اچھی بات نہیں ہے، اس کو کوئی درزی کا کام سکھا دو۔ تو میرے والد نے کہا جو میرے بیٹے کی خواہش ہے وہ میں نے پوری کرنی ہے۔ تو میرا خود کا شوق تھا کہ میں کوئی ہیوی کام کروں، ہارڈ کام کروں، جس سے میرے ہاتھ پاؤں اور مضبوط ہوں۔ تو میں نے سائیکلوں کا کام سیکھنا شروع کر دیا۔ جس استاد سے میں نے کام سیکھا اس کا نام حاجی بلال ہے، ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ اس کے 16 شاگرد ہیں۔ اور میرے والد نے جب مجھے اس دکان پہ چھوڑا تھا تو ایک ہی بات کی تھی، بڑے لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ ماس تیرا ہڈیاں ہماری، اور میرے استاد نے مجھے جو دل سے کام سکھایا، الحمدللہ میں بہت خوش ہوں، بہت کامیاب ہوں میں کسی بھی کام میں، الحمدللہ میں مار نہیں کھاتا ہوں۔ پھر جب دیکھا میں نے کہ یار سائیکلوں کا کام کا بھی رجحان کم ہو گیا ہے، تو اس کے بعد میں نے 22 ویلر ٹرالے کا ٹائر پنچر کا کام سیکھنے کا سوچا۔ تو جب سوچ لیا میں نے تو اس کے بعد جس استاد کے پاس میں گیا تو اس نے کہا یار تم یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ تم خود نہیں چل سکتے ہو تو تم ٹائر کیا اٹھاؤ گے، کیا تم کام کرو گے۔ تو میں نے حوصلے زندہ تھے، میں نے کہا یار میں نے کام سیکھنا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے سیکھو۔ جب میں کام سیکھنا سٹارٹ کیا تو الحمدللہ کہ میں نے 7 دن کے اندر ٹائر پنچر کا کام سیکھا تھا، ٹھیک ہے، ایک ہاتھ سے اور ایک پاؤں سے اس ٹائر کو اٹھانا، کھڑا کرنا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے میرے جیسے انسان کے لیے، میرے جیسے انسان کے لیے عام بات نہیں، میرے جیسے انسان کے لیے بہت بڑی بات ہے یہ۔ بس اسی طریقے سے میں نے اپنی زندگی کا مقصد دیا، اور اللہ کا اتنا احسان ہے میرے اوپر کہ میں بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا ٹائر پنچر بآسانی لگا سکتا ہوں۔ اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے اگر مجھے ایک ٹانگ نہیں دی لیکن اس نے اتنی ہمت مجھے دی ہے کہ کوئی بھی کام ہے میں مار نہیں کھاتا۔ میرا جو اصل گھر ہے وہ ہے ملتان، کراچی میں تقریباً سن 2012 میں آ گیا تھا۔ جب 12 میں آیا یہاں پہ لوگوں کا میں نے رویہ دیکھا کہ لوگ میں کیا سوچتے ہیں، تو جب لوگوں نے دیکھا، اکثر میں کسی گاڑی والے کے پاس جاتا ہوں پوچھنے کے لیے، وہ کہتا معاف کرو، یہ تربیت کیوں ہے، ایسا وہ کیوں بولتے ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہو چکا ہے، کیونکہ کسی بندے کے اگر ہاتھ پہ تھوڑا سا بھی چوٹ لگ جاتی ہے وہ بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب ان کو بولتا ہوں کہ بھائی جان میں بھیک مانگنے والا نہیں ہوں، میری خود کی دکان ہے، یہ آپ نے کوئی کام کروانا ہے تو بتاؤ، تو وہ بولتے ہیں یار تم کیسے کرو گے، چلو کرو۔ کچھ دیکھنے کے لیے بھی کرواتے ہیں اور جن کو پتہ ہے وہ ماشاءاللہ ایسے بھی آتے ہیں میرے پاس، جب کام کرواتے ہیں وہ، جب میں کام کر دیتا ہوں تو اللہ کا شکر ہے بہت خوش ہو کے جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں سے ایک ہی گزارش ہے میری، یہ جو بھیک مانگتے ہیں، کہ میرے بھائی دیکھو معذور ہونا گناہ نہیں ہے، معذور ہو کے معذوری دکھانا وہ گناہ ہے، ٹھیک، اللہ پاک نے ہمیں معذور بنا دیا ہے تو ہم اس چیز کا فائدہ نہ اٹھائیں، ہم اس چیز کو مجبوری نہ بنائیں، ہم آگے آئیں، ہم کچھ کر کے دکھائیں لوگوں کو کہ اگر ہمارا ایک چیز میں سائیڈ افیکٹ ہے تو دوسری ہماری کسر نہیں ہے، ہم کچھ کر کے دکھائیں ان کو۔ یار جس بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہے ٹیلر کا کام سیکھے۔ ابھی میرے گاؤں میں ہم 3 معذور ہیں، ٹھیک ہے، اور تینوں میں سے 2 درزی کا کام کرتے ہیں، میں آپ لوگوں کے سامنے ٹائر پنچر کا کام کرتا ہوں۔ یار میں بھی تو ایک انسان ہوں، میرا بھی تو دل ہے، میں کیوں محنت کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ اور یہی کوشش آپ لوگ بھی کرو کہ رزق حلال کماؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ۔ یہ کیا ہو گیا کہ ٹانگ پہ چوٹ لگی تو بھیک مانگنا شروع کر دو، ایسے زندگی بسر نہیں ہوتی ہے۔ آج آپ بھیک مانگ رہے ہو، کل کو آپ کو بچے بھیک مانگیں گے۔ آپ لوگوں کے سامنے موٹر سائیکل ہے، کار ہے، رکشہ ہے، ٹرالا ہے، اللہ کا شکر ہے میں آپ لوگوں کے سامنے چلاتا ہوں، ایک پاؤں سے چلاتا ہوں۔ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا آپ لوگ ہی انسان ہو صرف؟ کیا آپ کے ہاتھ پہ چوٹ لگی تو آپ بھیک مانگنا شروع کر دو؟
اس چیز کا اثر دوسری چیزوں پہ پڑتا ہے، دوسرے انسانوں پہ بھی اثر پڑتا ہے کہ یار یہ بندہ یہ کیا کر رہا ہے اور یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ میرے ماں باپ کو بھی کہا گیا تھا کہ یہ معذور ہو گیا، کیا کرے گا، یہ بھیک ہی مانگے گا، لیکن نہیں، میں نے کر کے دکھایا، آپ کے سامنے ہوں۔